بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9ویں کلاس کی انگریزی کے یونٹ نمبر 1 کے بارے میں پڑھیں گے۔ دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ، انسانیت کو نجات دلانے والی شخصیت۔ لرننگ آبجیکٹیوز، ہم اس سبق میں کیا کیا سیکھیں گے۔ بائی دا اینڈ آف دس یونٹ اسٹوڈنٹ ول، اس یونٹ کے اختتام پہ اسٹوڈنٹ یا طلباء یا طالبات سیکھیں گے۔ لرن دی ریڈنگ اسکلز، پڑھنے کے اسکل سیکھیں گے۔ اسکیمنگ، تیز تیز پڑھنا۔ اسکیننگ، آرام سے پڑھنا۔ اینڈ سمرائزنگ، اور اس کا خلاصہ کرنا۔ نو اینڈ لرن اباؤٹ دی مشن آف دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے بارے میں سیکھیں اور جانیں گے۔ لرن ہاؤ ہیز ٹیچنگز تعلیمات ہیز چینج دا ورلڈ، کہ ان کی تعلیمات نے کس طرح دنیا کو بدل دیا۔ ریکگنائز اینڈ یوز ایڈجیکٹیوز ان سینٹینسز، نشاندہی کریں گے اور استعمال کریں گے ایڈجیکٹیوز کو جملوں میں۔ ایڈجیکٹیوز کی جملوں میں نشاندہی کریں گے اور ان کو استعمال کرنا سیکھیں گے۔ یوز آف تھیئرز، میننگز کے بارے میں سیکھیں گے، جو اس کے اندر مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی تلاش کریں گے۔ یوٹیلائز انفارمیشنل سورسز لائک انسائکلوپیڈیاز اینڈ انٹرنیٹ، معلوماتی وسائل یا وسیلے یا سورسز جیسا کہ انسائکلوپیڈیاز، ویکیپیڈیا، بریٹینیکا وغیرہ، اور انٹرنیٹ کو استعمال کرنا بھی سیکھیں گے۔ یعنی انٹرنیٹ کو اپنی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے اور یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ ہم اپنی متعلقہ معلومات کو انٹرنیٹ پر کیسے سرچ کر سکتے ہیں۔ پری ریڈنگ، مینشن دی کنڈیشن آف عربیہ بیفور اسلام، پڑھنے سے پہلے عرب کی اسلام سے پہلے حالات کے بارے میں ذکر کریں۔ ہاؤ ڈیڈ اسلام چینج دی لائفز آف دی پیپل، اسلام نے لوگوں کی زندگی کس طرح تبدیل کی۔ ہو از دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کون ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے حالات بہت ہی برے تھے، وہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اگر وہاں پر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا، اور بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی تھیں اور بڑا فخر کیا جاتا تھا۔ جب اسلام وہاں پر آیا تو اسلام نے بیٹا اور بیٹی دونوں کو اپنا مقام عطا کیا۔ Who is the last رسول آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ فار دا ٹیچرز کے لیے کنڈکٹ پری ریڈنگ ایکٹیویٹی ٹو اراؤز دی اسٹوڈنٹ کیوریوسٹی اباؤٹ دی لائف آف دی رسول، بچوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیوریوسٹی پیدا کریں تاکہ وہ جاننے کی کوشش کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں۔ میک دیم پریڈکٹ اباؤٹ دی ٹیکسٹ بائی لوکنگ ایٹ دا ٹائٹل اینڈ دا السٹریشن، ان کو ٹائٹل اور پھر جو تصویر دی گئی ہے اس کو دیکھ کے سبق کو پہچاننا سکھائیں۔ دی سیویئر آف، یونٹ نمبر 1، دی سیویئر آف مین کائنڈ۔ یونٹ نمبر 1، انسانیت کا نجات دہندہ، یعنی حضور پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عربیہ از دی لینڈ آف unparalleled charm. unparalleled جس کا کوئی ثانی نہ ہو، لا ثانی. عربیہ سعودی عرب یا عرب، لینڈ سرزمین، چارم کشش، اینڈ بیوٹی خوبصورتی. عرب کی سرزمین بے مثال کشش اور خوبصورتی کی جگہ ہے یا سرزمین ہے. عرب بے مثل کشش اور خوبصورتی کی سرزمین ہے. with its trackless deserts. ٹریکلیس جس کا کوئی ٹریک نہ ہو، جس کو تلاش نہ کیا جا سکے، جس کی پہچان نہ کی جا سکے، یعنی گمنام، کوئی نام نہ ہو، نشان نہ ہو. ڈیزرٹس صحرا، گمنام صحراؤں. آف سینڈ ریت کے، ڈیونز ٹیلے اور ریت کے ٹیلوں، گمنام صحراؤں اور ریت کے ٹیلوں. ان دا ڈیزلنگ ریز، ڈیزلنگ ریز شعائیں، ڈیزلنگ تپتی ہوئی شعائیں. آف دی ٹراپیکل دہکتا سن سورج. عرب کی سرزمین اپنے بے مثل یا بے مثال کشش، خوبصورتی اور گمنام صحرائی ریت کے ٹیلوں اور دہکتے سورج کی تیز شعاؤں میں چمکتے ہوئے ٹیلوں اور گمنام صحراؤں کی وجہ سے مشہور ہے. اٹس اسٹیری اسکائی، اس کا ستاروں سے بھرا ہوا آسمان. ہیز ایکسائٹیڈ، پرجوش کیا ہے، دی امیجینیشن، سوچ کو، آف پوئٹس، شاعروں، اینڈ ٹریولرز اور سیاحوں. اس کا ستاروں بھرے آسمان نے شاعر اور سیاحوں کو اپنی طرف مدعو کیا ہے. اٹ واز ان دس لینڈ، یہ یہی سرزمین تھی، دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ، شہر مکہ میں یا مکہ کے شہر میں. وچ از اباؤٹ 50 مائل فرام دا ریڈ سی، جو بحیرہ احمر سے 50 میل کی دوری پہ ہے. دا عرب possessed a remarkable memory. عرب کے لوگ ریمارکیبل بہت اعلیٰ، میموری یادداشت، عرب کے لوگ بہترین یادداشت سے مالا مال ہیں یا ان کی یادداشت بہترین ہے. اینڈ وار این eloquent پیپل، اور خوش گفتار لوگ ہیں. their eloquence، ان کی خوش گفتاری، اینڈ میموری اور یادداشت، فاؤنڈ ایکسپریشن کا ثبوت ملتا ہے. ان دیئر پوئٹری، ان کی خوش گفتاری اور اعلیٰ یادداشت کا ثبوت ان کی شاعری سے ملتا ہے یا ان کی شاعری میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایوری ایئر a fair was held for poetical competitions at اوکاز. اوکاز کے مقام پر ہر سال شاعری کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا. اٹ از نیریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، دیٹ حماد، کہ حماد said to کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you، میں آپ کو
بیان کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. فار ایچ لیٹر آف دی الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر لفظ. 100 لانگ پوئمس، میں حروف تہجی کے ہر لفظ سے 100 لمبی نظمیں پڑھ سکتا ہوں. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ، اور وہ سب بنایا گیا تھا ایکسکلوزیولی بائی پوئٹس بیفور دی پروملگیشن آف اسلام، اور وہ اسلام کے آنے سے پہلے شاعروں نے لکھا تھا یا کمپوز کیا تھا. اٹ از نو اسمال ونڈر، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. دیٹ اللہ المائٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوز دی عربک لینگویج فار ہز فائنل ڈسپینسیشن اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اس کے پرانے ہونے کی وجہ سے، اس کے الفاظ، ذخیرہ الفاظ کی وجہ سے منتخب کیا. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں، مینکائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیاس، انسانیت افراتفری میں پڑی ہوئی تھی، یا معاشرے میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. اٹ سیمڈ، ایسے لگ رہا تھا، دیٹ دا سویلائزیشن، کہ تہذیب وچ ہیڈ ٹیکن 4000 years ٹو گرو، جس کو ترقی کرنے میں 4000 سال لگے، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، وہ تہذیب گرنے لگی ہے، وہ تہذیب ختم ہونے لگی ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اس وقت یا وقت کے اس لمحے، اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ نے ریزڈ اے رسول، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا یا مبعوث کیا. امنگ دیم سیلف، ان کے درمیان، ٹو لفٹ دی ہیومینٹی، انسانیت کو اٹھانے کے لیے، انسانیت فرام اگنورینس ان ٹو دی لائٹ آف فیتھ، انسانیت کو جہالت سے اٹھا کر روشنی میں، ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے، ایمان کی روشنی پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس ہوئی، یا آپ 38 سال کی عمر کو پہنچے. he spent most of his time، ان کا زیادہ تر وقت in solitude and meditation، ان کا زیادہ تر وقت تنہائی اور عبادت میں صرف ہوتا تھا. in the cave of ہیرا، غار ہیرا میں، he used to retrieve with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty، in remembrance of Allah Almighty. وہ غار ہیرا میں خوراک اور پانی ساتھ لے کر کئی دن اور کئی ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کر دیتے یا گزارتے تھے. دا پیریڈ آف ویٹنگ ہیڈ کم ٹو اے کلوز، انتظار کا وقت ختم ہوا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ with profound compassion for humanity، ان کا دل انسانی ہمدردی اور انسانیت کے لیے بھرا ہوا تھا، یا انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا. he had a pressing urge to eradicate wrong beliefs،
ان کے اندر برے اعتقاد یا برے بلیفز، برے یقین، سوشل ایولز، معاشرتی برائیاں، کروئلٹی، ظلم اینڈ انجسٹس، ظلم اور ناانصافی، ان کے اندر غلط اعتقاد، معاشرتی برائیاں، ظلم اور انصاف کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی شدید خواہش تھی۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، وقت آن پہنچا، when he was to be bestowed with نبوت، وہ وقت آ گیا جب ان کو نبوت عطا کی جانی تھی۔ ون ڈے، ایک دن، when he was in the cave of Hira، جب وہ غار ہرا میں موجود تھے، حضرت جبریل علیہ السلام came، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، and conveyed to him the following message of Allah Almighty، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، read in the name of thy Lord who created، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، created man from a clot، انسان کو of congealed blood، انسان کو ایک خون کے لتڑے سے پیدا فرمایا۔ read، پڑھو، and thy Lord is most bountiful، پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت عظیم ہے۔ who taught، جس نے سکھایا، the use of the pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا، taught man، انسان کو سکھایا، that which he knew not، انسان کو وہ کچھ بھی سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ the revelation of the divine message، وحی، ڈیوائن میسیج وحی، دی ریویلیشن وحی کا نزول، which continued for the next 23 years، had begun، وحی کا نزول جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا، شروع ہو چکا تھا۔ and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah، توحید، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دینا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی واحدانیت یعنی توحید، اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کا درس دینا شروع کر دیا۔ ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دی نیکسس آف سپرسٹیشن، ان کا مقصد تھا کہ سپرسٹیشن، تہمت پرستی، اگنورنس، جہالت، اینڈ ڈس بلیف، اور غیر اعتقاد اور غلط اعتقاد کو ختم کیا جائے، تباہ کیا جائے، مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن، اور ایک اچھا کنسیپشن یعنی کنسیپٹ پیدا کیا جائے آف لائف، اور زندگی کا ایک اچھا تصور پیدا کیا جائے، اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دی لائٹ آف فیتھ، اور انسانیت کو ایمان کی روشنی کی طرف لایا جائے، اینڈ ڈیوائن بلیس اور رحمت کی طرف، ایمان اور رحمت کی طرف لایا جائے۔ Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs starting to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers
کیونکہ یہ ایمان کفار مکہ کے اثر و رسوخ کو معاشرے کے اندر ان کے اثر و رسوخ کے لیے نقصان دہ تھا، یہ خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر پریشر، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی کاز، مقصد یا اپنے راستے کو چھوڑ دیں. اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بت پرستی کی طرف آ جائیں. آن ون اوکیزن، ایک موقع پہ they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا کی طرف اپنا ایک وفد بھیجا. شفیق چچا ابو طالب کی طرف اپنا وفد بھیجا. They told him to restrain the رسول from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکیں اور فیس یا سامنا کریں دیئر enmity، ان کی دشمنی کا. فائنڈنگ himself in a dilemma، اپنے آپ کو دونوں طرف مشکلات میں یا اپنے آپ کو دونوں طرف سے مجبور پا کر he sent for his nephew and explained to him the situation. وہ اپنے بھتیجے کی طرف گئے اور وہ کون؟ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی طرف گئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے responded with these memorable words، ان تاریخی الفاظ سے جواب دیا. رسپونڈ ہوتا ہے جواب دینا، جواب دیا. my dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج، and the moon in my left، اور مون چاند in my left، اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، even then، تب بھی I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah، توحید، تب بھی میں توحید کی تبلیغ یا توحید کا پیغام دینے سے یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینے سے نہیں رکوں گا. I shall set up the true faith، میں نے اصلی faith، ایمان، یقین upon the earth or perish in the attempt، میں اصلی ایمان کی تبلیغ کروں گا یا پھر اور پیرش ان دا attempt، بے شک اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پکے ارادے سے بہت متاثر ہوئے اور جواب دیا. son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go thy way، go thy way، اپنے راستے پہ چلتے رہو. none will dare touch thee، تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا. I shall never forsake thee، none will dare touch، تمہیں جو چھونے کی جرت کرے گا تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ان کے لیے انتخاب فرمایا تھا. imbued with divine guidance and firm resolve، ڈیوائن گائیڈنس یعنی خدائی، قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رہنمائی، اینڈ فرم ریزالو، اور پکے ریزالو ارادے کے ساتھ. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹر آل دی چیلنجز، تمام چیلنجز، تمام مشکلات، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، تمام مشکلات کا عزت اور وقار کے ساتھ سامنا کیا. ان نو ٹائم ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ، انہوں نے بہت کم وقت میں انسانیت کو بہت اعلیٰ درجے پر لے آئے. ان بوتھ، دونوں، اسپرچول، روحانی، اینڈ ورلڈلی ڈومینس، اور دنیاوی میں.
He was also a driving force behind the Arab conquest. وہ عرب کی فتوحات میں بھی ان کا بہت عمل دخل تھا. which have created an everlasting جنہوں نے پیدا کیا everlasting ہمیشہ رہنے والا جنہوں نے ہمیشہ رہنے والا اثر پیدا کیا on human history انسانی تاریخ پہ جنہوں نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا اثر چھوڑا. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. وہ عالمگیر طور پر وہ عالمی سطح پر بھی ان کو سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تاریخ میں سب سے زیادہ پر اثر شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے. In the words of Michael Hart, great historian ایک بڑے تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم ذمہ دار تھے for both دونوں کے theology of اسلام کی اشاعت and its main ethical and moral principle اور اس کے اخلاقی اور قواعد کے بارے میں. in addition he played a key role اس کے علاوہ انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا in proselytizing the new faith اور نئے دین کی اشاعت and in establishing the religious practices اور اس کی رسومات اور اس کو ادائیگی اس پر عمل کرنے کے طریقے کے بارے میں. In fact, as a driving force behind the Arab conquest اور وہ عرب کی فتوحات کے پیچھے بھی ان کا بڑا عمل دخل تھا. He may well rank as the most influential political leader of all time. ان کو سب سے زیادہ اثر رکھنے والے یا سب سے زیادہ پر اثر سیاسی رہنما کے طور پر مانا جاتا ہے. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history. 7ویں صدی عیسوی میں ہونے والی عرب کی فتوحات نے دنیا کی تاریخ پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے. ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے تب سے لے کر آج کے دن تک. such a true transformation of man and society owns to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح انسان اور معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ پختہ یقین اللہ المائٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ڈیپ فیتھ پختہ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کا نتیجہ ہے. ٹو ہیز لو فار ہیومینٹی ان کی انسانیت کے لیے محبت. اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کیریکٹر اور ان کا اعلیٰ کردار. انڈیڈ در حقیقت ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو. ان کی شخصیت قابل پیروی ہے. In reply to a question about the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. ان کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is. انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں آخری الفاظ یہ ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ
وسراجم منیرا. O Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. O Nabi, surely, O Nabi, یقیناً we have sent you, ہم نے آپ کو بھیجا as a witness, گواہ کے طور پر, گواہی دینے والے کے طور پر, and as a bearer اور of good news, اور اچھی خبر دینے والے کے طور پر, and as a warner اور روکنے ڈرانے والے کے طور پر, and as the one inviting to Allah اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کے طور پر, by his permission اس کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, and as a light giving torch اور ایک روشنی دینے والی ٹارچ, روشنی کے منبع کے طور پر.